بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ آج میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں نیوز، یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، یہ انسپیکٹر کی ہے، ٹھیک ہے، میری روز ان کا نام ہے، اور انہوں نے ریسنٹلی کچھ دن پہلے سوسائڈ کیا۔ تو جو چیز مجھے بہت زیادہ دکھ دیا، اور یہاں میں کسی کی تحریر شیئر کر رہی ہوں ایڈوکیٹ کی، تو وہاں پہ میں کچھ اپنی رائے بھی دوں گی کہ جو ان کے لاسٹ ورڈز تھے وہ بہت ہرٹنگ تھے۔ کوئی بھی انسان، نارمل انسان، بینگ اے سائیکالوجسٹ ہم دیکھتے ہیں، اور کوئی نارمل انسان تو وہ بہت ہرٹ کرتا ہے۔ سوری ماں، میری بیٹیوں کی شادی کسی انسان سے کرنا، یہ جو ورڈز تھے یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ وہ اپنی معاشی زندگی سے، اپنی گھریلو زندگی سے تنگ تھی۔ ماں سوری، دعا کرنا میری جان آسانی سے نکل جائے، میری بیٹیوں کی شادی کسی انسان سے کرنا جو خود ذمہ داری اٹھائے، میری بیٹیاں جو ہے کسی پر بوجھ نہ بنے۔ دیکھیں کہ یہ الفاظ، ایک عورت جب یہ قدم اٹھاتی ہے تو شاید وہ اتنی مینٹل سٹریس میں ہوتی ہے کہ اس کے بعد اپنے آپ کو ختم کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اتنی سٹریس میں چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ روز روز کی ٹینشنز دیکھ دیکھ کے اس کے پاس سب سے آسان حل یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے۔ حالات اس کو اس ڈگر پہ لے آئے کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ ایسے کیا حالات تھے؟ کوئی تو اس کی مجبوری تھی، کوئی تو اس کی ذہنی ٹینشن تھی، کوئی تو اس کی مینٹل آف اسٹیٹ تھی، ڈپریشن کا لیول اس کا ہائی تھا، اگر اسکور کیا جاتا تو شاید 50 سے ابو تھا، انزائٹی اس کی ہائی تھی، جس نے اسے جو ہے وہ موت کو اس نے گلے لگا لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک آپ کو جو ہے وہ نظر، ایک دوسرا روپ جو ہے وہ اس کا جاب کا بھی نظر آئے گا۔ سر میں چھوٹی 4 سال اور 3 سال کی 2 بچیاں ہیں، میرے شوہر اسپیشل برانچ پولیس میں سب انسپیکٹر کی۔ تحریر عزیز اللہ خان ایڈوکیٹ لاہور کی، ٹھیک ہے، ان کی تعیناتی لاہور میں ہے۔ میں نے پچھلے 2 سال میں کوئی رخصت نہیں لی ہے سر، میری گھریلو زندگی تباہ برباد ہو رہی ہے۔ میں نے ویڈ لاک پالیسی کے تحت درخواست بھی دی ہوئی ہے، میں نے اپنا تبادلہ لاہور کروانا ہے، مجھے 8 ماہ کی رخصت رعایتی دی جائے۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو لیڈی سب انسپیکٹر میری روز نے 12 مارچ کو ڈی پی او رحیم یار خان کے اردل روم میں پیش ہو کر کہے تھے۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میری چھوٹی بیٹیاں، ٹھیک ہے، 4 سال کی بچی اور ایک 3 سال کی بچی، تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا زیادہ، کیونکہ ایک عورت کے لیے، ورکنگ لیڈی کے لیے اپنے بچے اکیلے پالنا مشکل ہوتا ہے، اور جس فیلڈ، یہ جو پولیس کی فیلڈ ہے، اس میں تو اور بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے ریکویسٹ کی، ظاہر ہے جب ہم کسی آنر سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو بڑے مجبور ہو کے اسٹیج پہ جاتا ہے کوئی بھی انسان، تو اس نے ریکویسٹ کی کہ میری جو ہے وہ مجھے چھٹی دے دیں، میں رخصت رعایت نہیں دے سکتا، جاؤ نوکری کرو، ضلع میں نفری کی پہلے ہی کمی ہے۔ ڈی پی او رحیم یار خان نے سخت لہجے میں جواب دیا اور میری روز کی درخواست پر 9 لکھ کر ساتھ کھڑے ریڈر کے حوالے کر دی۔ میری روز نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ سامنے سلام، پیچھے پھر جلدی چل۔ اردل روم کروانے والی لائن آفیسر کی آواز میری روز کو کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ اس نے ڈی پی او کو کانپتے ہاتھوں سے سلوٹ کیا، پیچھے مڑی اور بوجھل قدموں سے صاحب کے دفتر سے باہر آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر کار اس نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ ڈیسیژن اس نے جو ہے وہ اپنی گھریلو زندگی، ان کا جو چھٹی نہ ملنے کی، تو اس کو دیکھ کے اس نے جو ہے وہ ایک ڈیسیژن لے لیا، کیونکہ اب اس کے پاس کوئی سلوشن نہیں تھا اس چیز کا، کیونکہ وہ ایک عرضی لے کے آئی تھی، وہ ایک امید کے ساتھ آئی تھی کہ شاید اس کا یہ چھٹی ملنے سے اس کا یہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، شاید اس کی گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی جو ہے وہ اس میں کوئی موڑ آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب اس کو نو کا جواب ملا، جب آپ کو ہر طرف سے نو ملتا ہے تو ایٹ دا اینڈ پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ہی ختم ہو جاؤں، تو اس نے پھر جو ہے وہ پریشان ہو کر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ ارادہ کر لیا اپنے آپ کو۔ میری روز نے 2014 میں بطور سب انسپیکٹر محکمہ پولیس میں شمولیت اختیار کی اور اپنے ایک بیچ میٹ سے انسپیکٹر دلاور سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کی عمر اب 4 سال ہے، اللہ نے پھر بیٹی دی، اس کی عمر 3 سال ہے۔ کچھ دنوں سے میاں بیوی میں اختلافات چل رہے تھے، اور اس میں یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شوہر بضد تھا کہ تم لاہور آؤ جا کے، ظاہر ہے وہ بیچاری یا تو پھر وہ اکیلی بچیاں سنبھال رہی تھی، اور کچھ پریشر تھا اس کو کہ جو ازدواجی زندگی کے حوالے سے، کیونکہ عورت بہت سینسٹیو ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے اسے بہت، ہم باہر سے تو بہت اسٹرانگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہر فیلڈ میں ہیں، ہم جو ہے ایروپلین چلا رہی ہیں، لیکن اندر سے عورت، کل کی عورت اور آج کی عورت اتنی ہی کمزور ہے۔ بظاہر وہ کتنا ہی مضبوط کی نہ دکھائے، اپنی اولاد کا دکھ وہ نہیں دیکھ سکتی،
ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا کہ میری روز نے افسران کو تبادلہ کی درخواست بھی مگر شنوائی نہ ہوئی. چھٹی کی درخواست جو ہے وہ دی مگر ڈی پی او رحیم یار خان نے منظور کر دی. زیادہ کام کا پریشر، افسران کی بے حسی اور شوہر کی دھمکیاں. ظاہر ہے ادھر سے شوہر تنگ کر رہا تھا، ادھر سے جو اس نے درخواست دی وہ بھی ختم ہوئی. آخرکار میری روز ہار گئی اور زہریلی دوائی کھا لی، جسے اسپتال لے جایا گیا جہاں اس نے زندگی کی بازی ہار دی. افسران کی بے حسی دیکھیے کہ جنازے پہ محکمہ کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، اور یوں میری روز جو ہے وہ اس نے جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لیا. اور یہ قیمتی جان، 2 بچوں کی ماں، ٹھیک ہے، 2 بچے اپنی ممتا سے محروم ہو گئے. ٹھیک ہے، والدین اپنی بیٹی سے محروم ہو گئے جنہوں نے اس کو اتنا پڑھایا لکھایا اور ایک انسپیکٹر کے مقام پہ لایا، وہ محروم ہو گئے. ٹھیک ہے، شوہر بھی ظاہر ہے محروم ہوا، اس کو بھی ظاہر احساس ہوگا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. میں اس کو نہ پریشرائز کرتا، کیونکہ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن ایک جب وہ ٹوٹ جاتی ہے، جب اس کو بار بار توڑا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. میں یہاں پہ اس کے اس فیل کو جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں کر رہی، لیکن میں اس کی سٹیج پہ رکھ کے بینگ ایمپیتھک ہو کے اس کی سٹیج پہ رکھ کے دے رہی ہوں کہ اس نے جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، میری ڈی پی او رحیم یار خان سے پوچھتا ہوں کہ اگر میری روز کو رخصت دے دیتا تو کون سی قیامت آ جاتی. سچی بات ہے، اس کو چھٹی دیتے کیا قیامت آ جاتی. محکمہ خان تو اب بھی چلی جائے گا. اس دنیا میں کسی کے ہونے یا ہونے سے نہیں فرق پڑتا. میری روز کے والدین شوہر 2 بچیوں جو ماں کی ممتا سے محروم ہو گئی ہیں. ان نوری افسران کو تو بالکل فرق نہیں پڑتا جن کی بے حسی اور ظالمانہ رویوں سے ملازمین خود ہی خوشیاں کر رہے ہیں اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ملازمین کو گھریلو حالات اور خراب دماغی حالت کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. میری روز کی خودکشی کی جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ اس کی اصل محرکات سامنے آئیں اور کوئی دوسری میری روز یا محمد حسین خودکشی نہ کریں. اور یہ اس سے پہلے بھی جب کووڈ کے دنوں میں بھی فورسز میں سے ہی کسی بندے نے اسی طرح سوسائڈ کیا تھا، جسے بہت آسانی سے ہائڈ کر لیا جاتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ جو افسران بالا ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ملازم کی بھی کوئی فیملی ہے. وہ اپنی فیملی کو تو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن اس ملازم کی فیملی ہے ان کی فیلنگز ہیں وہ نہیں دیکھتے. تو لوگ مجبور ہو کے جن کو ماں باپ نے اتنی محنت سے پرمان چڑھایا ہوتا ہے وہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، صرف ایک نا کی وجہ سے، صرف ایک نا فیصلے کی بنا